یہ فاقہ کرنے کے بعد یسوع مسیح رکے نہیں. اس کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے کہ یسوع مسیح نے اس سے پہلے کیا لیا؟ بپتسمہ لیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یسوع مسیح کو جو ہے روح کہاں پہ لے گیا؟ جنگل میں لے گیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یسوع مسیح نے کیا کیا؟ گلیل میں خدمت شروع کر دی. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صرف ایک تہوار کے طور پہ 40 روزے رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد خدا کون اور ہم کون اور ہماری جو باقی چیز ہے وہ زندگی وہی دنیاوی شروع ہو جاتی ہے. اگر ہم 40 روزے رکھ لیتے ہیں، ان روزوں میں ہم جو ہے وہ سگریٹ نہیں پیتے، ہم کچھ بھی ایسا کام جو بائبل کے مطابق گناہ ہے ہم سب کچھ چیزوں کو چھوڑ کے، لیکن جیسے ہی 40واں روزہ ختم ہوتا ہے اس کے بعد سے جو ہے وہ 25 دسمبر تک ہماری زندگی کچھ ہو رہی ہوتی ہے. تو کیا صرف 40 دن تک ہی ہم نے اس چیز کو اپنی زندگی سے دور کرنا ہے؟ روزے کا مطلب ہے کہ توبہ کرنا، گناہ جتنے بھی ہماری زندگی میں انہیں ختم کر کے ہمیشہ کے لیے توبہ کر کے اپنی زندگی کو خدا کے آگے جو ہے وہ سرو کرنا، جیسے کہ یسوع مسیح نے کی. اور یسوع مسیح نے اس کے بعد کیا کرنا شروع کر دی؟ خدمت کرنا شروع کر دی. اس کے بعد یسوع مسیح نے آگے سے 4 ماہی گیروں کو چنا، آگے شاگرد بنانا شروع کر دی. اور پھر یسوع نے کیا کیا؟ آگے یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کو ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا. فاسٹنگ کے بعد پاک روح آپ کو اتنا پاورفل کر دے گا کہ پھر آپ جو ہے وہ خدا کی خدمت بھی کر سکیں گے. پھر آپ جو ہے وہ خدا کے آگے شاگرد بھی بنانا شروع کر دیں گے. پھر آپ ٹھہرے نہیں رہیں گے، پھر آپ آگے خدا کی خدمت کریں گے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ فاسٹنگ کر کے اگلے سال کی فاسٹنگ کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یسوع مسیح کی تعلیم یہ ہے، ہم اور فاقے کا ڈیفرنس دیکھ لیتے ہیں خدا کے کلام میں سے. روزہ اور فاقہ، جو یسوع مسیح نے فاقہ کیا وہ آگے پلوس رسول نے بھی اس فاقے کو جو ہے وہ فالو کیا. اور وہ فاقہ کب اس نے رکھا؟ جب اس پر مشکل پریشانی موت منڈلا رہی تھی اس کے اوپر. اور ہم دیکھتے ہیں اعمال 27 باب اس کی 33 آیت سے، اعمال 27 باب اس کی 33 آیت سے. اور جب دن نکلنے کو ہوا، اعمال 27 باب اس کی آیت نمبر 33، اور جب دن نکلنے کو ہوا تو پلوس نے سب کی منت کی کہ کھانا کھا لو، اور کہا کہ تم انتظار کرتے کرتے اور فاقہ کھینچتے کھینچتے آج 14 دن ہو گئے. فاقے کا مطلب ہے کہ کچھ بھی کھانا پینا نہیں ہے. یسوع مسیح نے کون سا کیا تھا فاقہ؟ یسوع مسیح نے فاقہ کیا تھا، اور فاقہ 40 دن اور 40 رات کا کیا تھا. اور ادھر کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا، ادھر اس کی ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے کلام مقدس کی کہ یسوع کی آزمائش. ٹھیک ہے. اور آج سے ہم نے خداوند یسوع کے آگے وہ روزوں کے بارے میں بھی ہم دیکھیں گے کہ کون سی تعلیم یسوع مسیح نے روزے کے بارے میں دی. اور فاقہ کھینچتے کھینچتے آج 14 دن ہو گئے اور تم نے کچھ نہیں کھایا. آج ہم کیا وہی جو بائبل مقدس کا فاقہ ہے اس کو رکھ رہے ہیں، یا پھر کسی انسان کا جو تہوار بنایا ہوا ہے اس کو فالو کر کے روزے رکھ رہے ہیں؟ تو آج میں جب صبح اٹھا تو میں نے پاک روح نے رات کو ہی مجھے بتایا کہ تو جو جب صبح روزہ رکھے تو آپ کس مقصد کے لیے روزہ رکھتے ہیں؟ روزہ ہماری تبدیلی کا سبب ہے. ہاللیلویا. پاک روح نے رات کو بات کی کہ صبح جب تو روزہ رکھے تو اس چیز کے لیے رکھنا کہ خداون تو میرے لیے آسمانی تخت چھوڑ کے نیچے آ گیا تو میں تیری تھینکس گیونگ کروں گا. اور پورا دن میں اس کی تھینکس گیونگ کرتا رہا کہ خداون تو میرے لیے آسمانی تخت چھوڑ کے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، کوئی کونسلر اپنی کرسی چھوڑ کے آپ کے لیے نہیں آئے گا. خداون نے آسمانی تخت چھوڑا، خدائی اپنی چھوڑی اور ایک عام انسان بن کے آپ کے درمیان آ. یہ کتنی بڑی جو ہے آپ کی زندگی میں خداوند کی تھینکس گیونگ کے یہ روزے ہونے چاہیے. خداوند کے
آگے جو ہے وہ میں ہر روز اس تھینکس گیونگ کو بڑھاؤں گا کہ خدا تو نے میرے لیے خون بہایا، میں اس کے روزہ پورا دن آج میں تیرے خون جو میرے لیے بہا، جس نے میری گناہوں سے آزادی دی، جس نے مجھے بیماری سے شفا دی، جس نے مجھے تمام ابلیس کے جکڑے پن سے آزاد کیا، جس نے میرے موت کا ڈنگ توڑ دیا، میں ہر روز بدل بدل کے اس کی تھینکس گیونگ کا روزہ رکھوں گا بغیر مطلب کے اور خدا کی جلال کے لیے، یسوع کے۔ ہم نے کس لیے روزے رکھ رہے ہیں؟ یسوع کے لیے۔ اور ہمارے جو روزے ہیں وہ مسلسل ایویں بس بھوک مر گئی، دعا کر لی، کوئی مقصد بھی تو ہونا چاہیے، اپنے خدا کو راضی کرنا ہے ہم نے۔ تو جب ہم اس طرح سے خدا کے آگے ڈیڈیکیشن کریں گے تو کیا آپ کی زندگی میں کوئی 10,000 کا نوٹ کوئی بو دے نا، تو آپ اس کی کتنی تھینکس گیونگ کرتے ہیں؟ پورا ہفتہ آپ لوگوں کو بھی بتائیں گے کہ اس نے میرے لیے یہ سیڈ بویا ہے، تو خداوند یسوع نے آپ کے لیے کلوری کروس پر تمام کر دیا، اس نے تمام کر دیا، آپ کے سارے غم لے لیے، آپ کو خوشیوں سے بھر دیا۔ تو کیا آپ کو خوشی سے یہ روزہ رکھنا چاہیے یا غم سے؟ خوشی سے روزہ رکھنا ہے۔ آج سے تھینکس گیونگ کے روزے رکھنے ہیں کہ خداوند تو نے میرے لیے کیا کیا کیا۔ اگلے دن اور رکھیں خداوند کے کیلوں کے لیے کہ خداوند تو نے میرے لیے ہاتھوں اور پاؤں پہ کیل ڈھکوائے۔ اس تھینکس گیونگ کے لیے ہر روز بدل بدل کے اس کی تھینکس گیونگ کریں۔ کیا جب ہماری کوئی چھوٹی چھوٹی ہیلپ کرے تو کیا ہم بار بار نہیں اس کا جھک جھک کے تھینکس گیونگ کرتے ہیں؟ جی بڑے تسی میرے لیے اچھا کام کیتا ہے، اے بڑا بندہ اچھا، سالاں سال اسیوں دی تعریف۔ تو کیا یسوع کی جو ہمیں حمد کرنی چاہیے وہ ان اگر روزے یہ مقرر بھی ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں اس مقصد کے ساتھ تھینکس گیونگ کریں، اور اس ایک دن ایسا بھی رکھیں جس میں کہیں کہ یسوع تو نے زندہ ہو کے دکھایا اور پوری دنیا میں مجھے شرمندہ نہیں ہونے دیا۔ آج میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے جو نجات دہندہ ہے اس کی قبر آج بھی خالی ہے۔ کوئی پوچھے تو اس کو آپ بتا سکتے ہیں، وہ پورا دن اس کی جی اٹھنے کی خوشی منائیں کہ میرا منجی جو ہے وہ زندہ ہے۔ تو آج سے روزوں کے مقصد کو ہم نے بدلنا ہے۔ ہم نے صرف وہ روایتی روزے نہیں رکھی جانے کہ یہ 40 دن کے روزے ہیں میں اس کو رکھوں گا، بس روزہ 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 بھوکھدا روزہ رکھنا ہے کہ صبح اسی ہو کر کے تے شام نو اج شام نو کیتا ہے تے کل شام نو کھول لینا۔ تو اس میں سے ہم نے روایتی چیزوں میں سے کیا آنا ہے؟ باہر آنا ہے۔ پاک روح سے پوچھے کہ آج پاک روح جی میں کس تھینکس گیونگ کا خدا کے لیے روزہ رکھوں۔ تو جب آپ اس کو ہی نہیں راضی کر رہے اس کی مقصد کے لیے جو اس نے آپ کے لیے اتنا بڑا کام کر دیا، آج میرا یہ تھا اگلے دن آج رات میں پوچھ کے سوؤں گا کہ خدا صبح میں کس چیز کے لیے تیری تھینکس گیونگ کروں اور یہ روزے میں اس طرح سے گزاروں۔ تو بغیر مطلب کہ جب آپ خدا کے سامنے روزے رکھیں گے وہ اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیں، وہ آپ کو سب کچھ نیند میں دینا چاہتا ہے۔ کیا میرے اور آپ کے بغیر مطلب کا کوئی رشتہ ہے خدا کے ساتھ؟ جب بغیر مطلب کہ آپ رشتے کا تھینکس گیونگ کے روزے رکھیں گے تو میرا آسمانی باپ خوش ہوگا اور وہ آپ کو نیند ہی میں دینے والا۔ ہاللیلویہ۔ آج سے روزوں کے ویژن کو بدلیں، روزے رکھیں۔ اس کے علاوہ بھی 40 دن کے علاوہ بھی آپ روزے رکھ سکتے ہیں۔ اب لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں آگے لکھا ہے کیونکہ اس پر تمہاری بہتری موقوف ہے اور تم میں سے کسی کے سر کا ایک بال باقی نہ ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے روٹی لی اور ان سب کے سامنے خدا کا شکر کیا اور توڑ کر کھانے لگا، پھر ان سب کی خاطر جمع ہوئے اور آپ بھی کھانے لگا۔ تو یہ ہے فاقہ۔ تو ہمیں یہ چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں وہ جو یسوع نے رکھے وہ فاقہ تھا، ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں یہ روزہ ہے۔ ہم اپنے آپ کو یہی کہتے ہیں کہ یہ 40 دن 40 جو ہے وہ روزے یسوع مسیح نے رکھے ہم وہ رکھ رہے ہیں۔ ہم روزے رکھ رہے ہیں، یسوع مسیح نے فاقہ رکھا۔ تو ادھر کہیں بھی یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ میرے اس فاقے کو فالو کرو۔ یسوع مسیح نے جو روزے کا بولا ہے اس کو ہم دیکھیں گے۔ متی 6 باب اس کی 16 میں لکھا ہے روزے کے بارے میں تعلیم۔ یہ یسوع مسیح نے روزے کے بارے میں تعلیم دی ہے۔ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔
रियाकारी जो थी ना फकी फरीसियों के अंदर कूट कूट के भरी थी। उन्होंने एक दिन मुकर्रर किया हुआ था, एक वीक में, जब महीने के पीर और जुमेरात को एक वीक उन्होंने मुकर्रर किया हुआ था, उसमें 2 दिन ये रोज़ा रखते थे। वो 2 दिन इसलिए चूज़ किए हुए थे कि हर शहर से लोग, वो तजारत का दिन होता था और उस दिन वो जो है वो दिखाते थे अपने मुंह पे वो राख लगा के सर पे भी कि हमने रोज़ा रखा है और लोग हमें रोज़ादार जाने और हमारा बिजनेस भी थोड़ा बढ़े, हमें फेवर भी मिले और लोगों को पता चले कि हम पाकीज़गी में चल रहे हैं। तो ये रियाकारी यसु मसीह के उस वक्त के जो फकी फरीसी थे उनको बताई जा रही थी। तो आज हम भी देखते हैं कि हमने जब अपनी जॉब पे रोज़ा रखा हुआ है तो हमने कैसे रहना है। हमने उन फकी फरीसियों की तरह अपने मुंह नहीं बिगाड़ने। और जब तू रोज़ा रखे, जब तू, ये है यसु मसीह की तालीम कि जब भी तू रोज़ा रखे, कि रोज़े रखने हैं, कोई भी मसीही है उसको रोज़े रखने हैं पूरे साल में से। जब भी आपको कोई आपके ऊपर मुश्किल आए, पौलुस रसूल ने कब रोज़ा रखा? जब उसके ऊपर मौत मंडला रही थी और वो मौत की तरफ जा रहे थे और रोज़े ने उनकी मौत को जिंदगी में बदल दिया। खुदावंद ने उनकी जिंदगी में काम किया। तो हमारी जिंदगी में कोई भी रोज़ा रख रहे हैं तो आगे से आपने एक मकसद का रोज़ा रखना है, बामकसद रोज़ा रखना है कि खुदावंद आपने 40 दिन ऐसे नहीं गुजार देने, हर दिन रोज़ा रखें, उसमें खुदावंद की थैंक्स, जैसे मुझे मिली है रोया कि मैं थैंक्स गिविंग करता जाऊँ 40 दिन जो है खुदावंद की हर एक जो क्रूज के ऊपर जो उसने मेरे लिए इस जिंदगी पे कदम रखे, उसने मेरे लिए इंसान बन के आया, मैं उसके लिए थैंक्स गिविंग करूँगा। उसने मेरे लिए कील ठुकवाए। इस तौर से खुदा से पूछे, खुदा मैं किस तरह तेरी थैंक्स गिविंग करूँ, उस मकसद के लिए मैं रोज़ा रखूँ। हालेलुया। बगैर मतलब के जब आप खुदा के साथ चलेंगे तो फिर हमारी जिंदगी में क्या आएंगे? रिजल्ट्स आएंगे। और अगर आगे लिखा है जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो। पहले फकी फरीसी क्या करते थे? सर पे खाक राख डालते थे, मुंह पे कई तो वो सफेदी मल लेते थे वाइट, कि हमें लोग दूर से देखे के ये बड़ा पाक साफ है, ये बड़ा मजहबी है, लंबे लंबे चोगे पा लेंदे सी, हर एक चीज वो कर दे सी जिंदे तो वो की जाने जान रोजादार। तो आज हमने जब रोजा रखना है, आज भी कुछ मसीही जो है वो ऐसे बना के तो अब वो लगे पूरे महल्ले को पता चल जाए कि इन्हें रोजा रख लेता है। तो आज के बाद हमने जो है लिखा है कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो। मुंह के ऊपर क्या कौन सा निशान आ रहा है? उसी रवायती चीजों में से हमारे माथों पे कौन सा निशान आ रहा है? वही निशान आ रहा है। हाँ जी, पुराना वही शैतान जो है हमारी जिंदगी में गम खत्म कर दिए यीशु ने। अभी हम क्या कौन सा गीत गा रहे थे? तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी। यीशु मसीह ने क्रूज से ही आपके लिए हमेशा की जिंदगी का ऐलान कर दिया, तसल्ली का ऐलान कर दिया, सेहत का, तंदुरुस्ती का, बहाली का। तो आज से ये निशान खत्म होने चाहिए। और कौन सा साइन खुदावंद यीशु चाहता है? ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। मेरी कोशिश होती कि जब मैं रोजा रखूं तो सुबह तेरी वाइफ को भी पता ना चले कि मैंने रोजा रख के जा रहा हूं, किसी को ना पता चले, क्योंकि मेरे और मेरे बाप के दरमियान ये चीज जो है वो पोशीदा रहे और तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। तो अगर हमने वो बना के और वो थोड़े से वो ब्लैक कपड़े पहन के तो पूरे महल्ले का सी चक्कर ला लेना कि अज मैं रोजा रख लेता है, तो वो फिर महल्ले वाले कहेंगे ए बड़ा रोजे रोजे रखता है, बड़ा ठीक है, तो उन्हों का अजर उत्थे ही उन्हें मिल गया है, आसमान वालों कोई अजर नहीं मिलेगा। तो आज से कैसा रोजा रखना है? पोशीदगी में, आपके घर वालों को पता ना चले कि आपने रोजा रखा। हालेलुया। और आगे हम देखते हैं कि यसाया 61 बाब उसकी 3 आए 61
60 और 61 बाब उसकी 3 आयत, सयून के गमजदों के लिए मुकर्रर कर दो कि उनको राख के बदले सहरा। हम जो गमजदा थे, गुनाह की गुलामी में थे, बीमारियों में मुब्तला थे, हर एक को खुदावंद यसू ने क्या, ये प्रोफेसी थी, सयून के गमजदों, सयून का मतलब है खुदा की हैकल, खुदा के लोग, सयून के गमजदों के लिए मुकर्रर कर दो कि उनको राख के बदले सहरा। सहरा कौन पहनता है? दूल्हा। और यीशु हमारा क्या है? और वो किसको लेने आ रहा है? कलीसिया दुल्हन को। ते अगर वो जिन्ने दास्तावे मार के जी के वहात है आसमानी तख्त ते बैठा है, उनके लिए असी अगर दूजे वांगू मातम ही करते रहिए तो फिर खुदा साडा की कबर जी पिया है। साडा खुदा की है नजात दहिंदा है, उनकी कबर अज भी खाली है, जेड़ा मर्जी जाके वेख ले। लेकिन आज भी मसीही क्या कर रहे हैं? वही ब्लैक कपड़े, वही मातम, गमजदा मुंह बनाया हुआ है, असी जी 40 रोजे रखे। पुराने रवायतें रवैये हमने छोड़ने हैं और हमारे लिए यसु ने क्या किया है? राख के बदले सहरा और मातम की जगह खुशी का रोगन। तो आज से जब भी रोजा रखें खुश रहें, इतना खुश रहें कि आपको लगे ही ना कि आपने रोजा रखे। आमीना जाने मन के बाद हालेलुया। और उदासी के बदले सताइश का खल्लत बख्शूं, ताकि वो सदाकत के दरख्त और खुदावन के लगाए हुए कहलाएं कि उसका जलाल जाहिर। किसका जलाल जाहिर हो जी? यस्सु का। तो आज से हमारे रोजे जो है वो खुशी के रोजे हैं। मातम हमारे रोजों में नजर नहीं आना चाहिए, क्योंकि कलाम ये कहता है सयून के गमजादा के लिए ये मुकर्रर कर दो कि उनको राख के बदले सहरा और मातम की जगह खुशी का रोगन। कौन सा रोगन? खुशी का रोगन। और उदासी के बदले सताइश का खल्लत। तसल्ली में रहना है, तमन्नान में, खुशी में रहना है। अगर आपके पास बड़े बड़े फल फ्रूट, आपका पूरा वो सजा हुआ नहीं है, आपके पास खुशी है कलाम की, आप पानी से, जो खुराक से जो आपके पास खुदा ने दी है, उसी से खुशी से रोजा खोलें। खुदावन पोशीदगी में, खुदावन बड़े बड़े टेबल सजे हुए नहीं देखना चाहता। खुदावन आपकी जिंदगियों में खुशी को देखना चाहता कि जो मैंने आपको दिया है क्या आप उसमें खुश हो। खुदावन ने हमारी खुशी का आगाज कलवरी क्रूज से ही कर दिया। सलीब पर आप मेरे और आपके लिए जान दी, आपके लिए सारी चीजों का हल कर दिया। तो फिर गम नहीं मनाना इन रोजों में, खुशी मनानी है कि हमारा नजात दहिंदा जिंदा है, जो जिंदा है वही नजात दहिंदा है। तो आज से हमारी जिंदगियों में ना तो गम रहना चाहिए, ना राखें, ना खाक। ये चीजें जो है हमारे खुदावन ने कलवरी क्रूज पे खत्म कर दी थी। हमें क्या दी है? गमजदों के लिए मुकर्रर कर दो राख के बदले सहरा। तो यीशु अब कह रहा है कि मैंने राख को जो आपकी जिंदगी में थी, जिसको आप अपनी जिंदगी में रख के मेरे पास पुराने हंगामे में आते थे, अब मैंने कलवरी क्रूज पर अपना खून बहा के ये सारे आपके गुनाह, लानतों को, कर्सों को, नस्लों के सब गुनाह, गम अपने ऊपर ले लिए हैं और तुम्हें खुशी दे दी है। तुम्हारे गम को किस में बदल दिया? खुशी में बदल दिया, तसल्ली में बदल दिया। हर एक बीमारी का हल यीशु ने कलवरी क्रूज पे कर दिया। हर एक आपके लिए जिंदगी के दरवाजे, जन्नत के दरवाजों को खोल दिया। दरवाजा वो है जब वो खुल चुका है और हमने उसमें खुशी से दाखिल होना है। और अगर हमें पता है कि हमारी निजात हो चुकी है, सारा कुछ हो चुका है, फिर भी हम गम मनाएं, तो फिर हम उसको लेट डाउन कर रहे हैं, उसकी कुर्बानी को हम उससे शर्मिंदा कर रहे हैं कि तूने हमारे लिए कलवरी क्रूज पे कुछ नहीं किया। तो आज से ये रोजे हमारे कैसे गुजरेंगे? खुशी के साथ, तसल्ली के साथ, इत्मीनान के साथ। एक बंदे को जब कोई किसी चीज का पता चल जाए कि मेरे अकाउंट में ये पैसे आ गए हैं, तो वो बड़ा खुश होता है। तो आपके अकाउंट में खुदावंद की आसमानी किंगडम की बादशाही की नेशनलिटी आपको मिल चुकी है, तो खुशी मनाएं। हालेलुया। आपको आसमानी शहरी होने की नेशनलिटी मिल चुकी है। आज लोगों का फोकस क्या है?
صرف USA باہر کے ممالک. آج ہمارا اگر فوکس آسمانی بادشاہی کا ہے, اگر وہ جس کو مل گیا ہے تو وہ یسوع نے کلوری کروس پہ آپ خوشی منائیں آپ کے لیے. اگر وہ ڈاکو کو اس کی زندگی کو بدل کے اس کے لیے آسمانی بادشاہی میں اس کو لے گیا, تو وہ ہمیں بھی لے کے ہم نے خوشی منانی ہے کہ ہمارا ایک بھائی جو ہے وہ ڈاکو تھا, وہ گناہوں کی معافی مانگ کر کے تو وہ خدا ان کے پاس آسمان کی بادشاہی میں اسی دن چلا گیا تھا. ہمیں ان باتوں کی خوشی منانی ہے. ایک ایک کلوری کروس پہ آپ کی چیزوں کا حل ہوا تو ہماری اب سے غم ختم ہو چکے ہیں. اب سے ہمارے لیے کیا ہے؟ خوشی خوشی, تسلی تسلی. یسوع نے اب وہ صحرا پہن لیا ہے, اب وہ تیار ہے کہ کسی بھی ٹائم وہ بادشاہ صحرا پہن کے دلہن کو لینے آ جائے گا. اور دلہن کون ہے؟ میں اور آپ. تو آج سے کلیسیا نے کیسی تیاری کرنی ہے؟ روزہ رکھ کے اپنی زندگی سے ہر ویک میں روزہ رکھیں, تاکہ ہر ویک میں روزے رکھیں, روزے کے علاوہ بھی روزے رکھیں, تاکہ آپ کی روٹین بنی رہے. 40 دن ہی آپ ان چیزوں سے دور نہ رہیں. چیزوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ صرف 40 دن ہی ہم ٹی وی بند کر دیتے ہیں, موبائل, وہ چیزیں. ہم نے 1 جنوری سے 25 دسمبر تک ان چیزوں کو تیاری کرنے کے لیے, جب کوئی فوجی تیاری کرتا ہے تو وہ ٹریننگ کرتا رہتا ہے تاکہ جب جنگ ہو تو اس میں اس کو شکست نہ ہو. تو ایسے ہی میں اور آپ مسیحی ٹریننگ میں ہیں, ہم نے روزے رکھتے رہنا ہے ان 40 روزوں کے علاوہ بھی, تاکہ ہم ٹریننگ میں جو ہے وہ خدا کے آنے کی تیاری کے لیے اپنے چیزوں کو تیار رکھیں, ہم گناہ سے بچے رہیں. روزہ جو ہے وہ آپ کو گناہ سے آزاد کرواتا ہے. روزہ جو ہے وہ آپ کی موت کو زندگی میں بدل دیتا ہے. روزے آپ اس کو ہم سنڈے کو اور زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ اس کا نیکسٹ پارٹ دیکھیں گے. آج کے لیے جو ہے وہ روزے کی جو آپ کے ساتھ اہمیت کیا ہے وہ آپ سے تھوڑی سی شیئر کی ہے. آگے یہ پورا ویکس ہیں, اس میں سارے ہم روزوں کے بارے میں آہستہ آہستہ اسٹڈی کرتے ہیں. آمین.